کلپ نمبر 1165۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 32 سے 33 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا۔ ترجمہ: اے نبی کی بیویوں، تم اور عورتوں جیسی نہیں ہو۔ اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو تو بات کرنے میں ایسی نرمی نہ کرو کہ دل کا مریض آدمی کچھ لالچ کرے، اور تم اچھی بات کہو۔ یا نساء النبی لستن کأحد من النساء، اے نبی کی بیویوں، تم اور عورتوں جیسی نہیں ہو، یعنی اے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں، تم فضیلت و شرف میں اور عورتوں جیسی نہیں ہو، کیونکہ تم سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج اور تمام مومنوں کی مائیں ہوں، اور تمہیں میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے خاص قرب حاصل ہے۔ اور جب تمہاری قدر اتنی اعلیٰ اور تمہارا رتبہ اتنا عظیم ہے تو یہ بات تمہاری شان کے لائق نہیں کہ تم دنیا کی زینت اور آرائش کا مطالبہ کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ اے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات، میری بارگاہ میں تمہاری قدر دوسری نیک خواتین کی قدر جیسی نہیں ہے، بلکہ تم میری بارگاہ میں زیادہ عزت والی ہو اور میرے نزدیک تمہارا ثواب زیادہ ہے۔ ان اتقیتن، اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو۔ آیت کے اس حصے میں ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کو ایک ادب کی تعلیم دی گئی ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے حکم کی اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا کی مخالفت کرنے سے ڈرتی ہو تو جب کسی ضرورت کی بنا پر غیر مرد سے پس پردہ گفتگو کرنی پڑ جائے تو اس وقت ایسا انداز اختیار کرو جس سے لہجے میں نزاکت نہ آنے پائے اور بات میں نرمی نہ ہو، بلکہ انتہائی سادگی سے بات کی جائے، اور اگر دین و اسلام کی اور نیکی کی تعلیم اور واضح و نصیحت کی بات کرنے کی ضرورت پیش آئے تو بھی نرم اور نازک لہجے میں نہ ہو۔ علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن امت کی مائیں ہیں، اور کوئی شخص اپنی ماں کے بارے میں بری اور شہوانی سوچ رکھنے کا تصور تک نہیں کر سکتا۔ اس کے باوجود ازواج مطہرات کو بات کرتے وقت نرم لہجہ اپنانے سے منع کیا گیا تاکہ جو لوگ منافق ہیں وہ کوئی لالچ نہ کر سکیں، کیونکہ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہوتا، جس کی بنا پر ان کی طرف سے کسی برے لالچ کا اندیشہ تھا، اس لیے نرم لہجہ اپنانے سے منع کر کے یہ ذریعہ ہی بند کر دیا گیا۔ اس سے واضح ہوا کہ جب ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے لیے یہ حکم ہے تو بقیہ کے لیے یہ حکم کس قدر زیادہ ہوگا کہ دوسروں کے لیے تو فتنوں کے مواقع اور زیادہ ہیں۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ ترجمہ: اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو جیسے پہلی جاہلیت کی بے پردگی، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو۔ اے نبی کے گھر والو، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب صاف ستھرا کر دے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، یعنی اے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج، تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور اپنی رہائش گاہوں میں سکونت پذیر رہو اور شرعی ضرورت کے بغیر گھروں سے باہر نہ نکلو۔ یاد رہے کہ اس آیت میں خطاب اگرچہ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کو ہے، لیکن اس حکم میں دیگر عورتیں بھی داخل ہیں۔ ازواج مطہرات اور گھر سے باہر نکلنا۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن نے اس حکم پر کس حد تک عمل کیا، اس کی ایک جھلک ملاحظہ ہو۔ چنانچہ امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، مجھے بتایا گیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ مطہرہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا گیا، آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ نہ حج کرتی ہیں اور نہ عمرہ کرتی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، میں نے حج بھی کیا ہے اور عمرہ بھی کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں گھر میں رہوں۔ اللہ کی قسم میں دوبارہ گھر سے نہیں نکلوں گی۔
راوی کا بیان ہے کہ اللہ عز و جل کی قسم وہ اپنے دروازے سے باہر نہ آئیں یہاں تک کہ وہاں سے آپ کا جنازہ ہی نکالا گیا۔ اللہ تعالی ہماری ماں کے درجات بلند فرمائے اور مسلمان خواتین کو ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور بے پردہ نہ رہو جیسے پہلی جاہلیت کی بے پردگی، یعنی جس طرح پہلی جاہلیت کی عورتیں بے پردہ رہا کرتی تھیں اس طرح تم بے پردگی کا مظاہرہ نہ کرو۔ اگلی اور پچھلی جاہلیت سے کون سا زمانہ مراد ہے؟ اگلی اور پچھلی جاہلیت کے زمانے سے متعلق مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ ان میں سے ایک قول یہ ہے کہ اگلی جاہلیت سے مراد اسلام سے پہلے کا زمانہ ہے۔ اس زمانے میں عورتیں اتراتی ہوئی نکلتی اور اپنی زینت اور محاسن کا اظہار کرتی تھیں تاکہ غیر مرد انہیں دیکھیں، لباس ایسے پہنتی تھی جن سے جسم کے اعضاء اچھی طرح نہ ڈھکیں۔ اور پچھلی جاہلیت سے آخری زمانہ مراد ہے جس میں لوگوں کے افعال پہلوں کی مثل ہو جائیں گے۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن اور پردہ، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن پردے کا خوب اہتمام کرتی تھی۔ یہاں ان کے پردے کا حال ملاحظہ کیجئے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ہم ازواج مطہرات کے پاس سے سواروں کے قافلے گزرتے تھے اور ہم حج کے سفر میں تاجدار رسالت علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ احرام کی حالت میں تھی۔ جو سوار ہمارے سامنے سے گزرنے لگتے تو ہم میں سے ہر ایک اپنی چادر کو اپنے سر سے لٹکا کر چہرے کے سامنے کر لیتی، اور جب وہ آگے بڑھ جاتے تو ہم چہرہ کھول لیتی تھی۔ اللہ تعالیٰ امت کی ان مقدس ماؤں کے درجات بلند فرمائے اور ایک طرح سے ان کی بیٹیوں میں داخل مسلم خواتین کو اپنی ماؤں کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔